الحمد لله الذي خلق الخلق والخلق وملك الملك والملك بالكمال الذي له الحمد والمدح والمجد والشكر لله بالكمال والجلال الذي خلق الإنسان ونوره وصوره وقدره ورزقه بالعلم والكمال الذي كرم وبزم وجزم ونزم ورزم وعلم بالقلم شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتكبير وتنور وتنوير وتصور وتصوير بلا مثال وحده بتفريد وتفرد وتجري كمال لا شريك له ولا شرك له ولا فريق له ولا فرق له ولا مشير له ولا مجير له ولا أمير له ولا مثيل له ولا كفيل له ولا كفل له ولا مثل له ولا كفل له ولا ضد ند جد جهد له ولا تعب نوم سند له وحده لا مقابل له ولا مساوي له ولا معاون له ولا مناظر له وحده لا منزل له ولا مصور له ولا مكمل له ولا منزل له ولا معلم له وحده لا ولد بلد جلد جلد ولد له ولا مولود له في الكائنات وحده بقدرته العظمى وبنصرته الكبرى وبيسرته العسرى بالكمال لا شريك له ولا معاني له ولا مداني له ولا مذل له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا بالله هو سيدنا وطيبنا وقيدنا وقائدنا وسائدنا وعالمنا بالحق أفضل الخلق وأنور الخلق
اللهم صل على نبينا ونبيك محمد اللهم صل على اسم محمد واسم محمد عظم محمد ونظم محمد وعظم رزم بزم جزم وجود لحم محمد أصل محمد وقطع فصل محمد وعدل بدل نسل محمد عظم محمد وشفع مطر محمد وفكر فقر محمد نظر قصر محمد وعجز فخر محمد ورونق قبر محمد صدر محمد وأمر خبر محمد اللهم صل على خشوع خضوع محمد وقيام مقام نظام نظم عظم نليم محمد اللهم صل على عين بين اللهم صل على قرب قود محمد اللهم صل على حسن جمال وجد كمال محمد عين طرف لفظ حرف شرف صاحب قاب محمد اللهم صل على ناس 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 محمد يد خط يد حد محمد اللهم صل على نظر محمد وإنذار محمد تقرير محمد وإقرار محمد تدبير محمد وإنارة إجارة إدارة خطابة ذهانة محمد اللهم صل على فضل عدل نزول خمود عبود محمد وقف سجود محمد وقامة سجدة وفرة جمة لمة عروة عقدة محمد قدوة محمد وأسوة محمد وخطاب إياب لهاب كتاب خطبة محمد وخطاب محمد وصاب أصحاب محمد أطف كتف غدير نسخ لسان بيان إعلان محمد عنوان محمد ومعراج مزاج محمد وطبع فرح صدر شرح محمد تنوير محمد وتنور محمد تفضيل محمد وتفضل محمد حسب نسب جلد کرم جود صفاء حیاء محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه الله أكبر. قال الإمام أحمد الله خالد الثاني أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سبحان الله. الحمد لله سبحان الحمد لله توحید و سنت دے اس مرکز کے اندر بھی حاضر ہو کے کچھ معروضات شکستہ رفتہ الفاظ و گزارشات پیش کرن دا کے موقع بلکہ شرف نصیب ہو رہا ہے. میرے انتہائی قابل احترام بھائی مولانا محمد صدیق صاحب حافظ اللہ تعالی نے میرے حکم دیتا، میرے کو وعدہ لیا
الحمدللہ میں حاضر ہوں اور پھر آج پھر انشاءاللہ میرے باپ مولانا قاری محمد سلیمان صاحب حافظ اللہ تعالی شاید خطاب فرمان گے. توحید و سنت بیان کرنے والے تمام خطباء علماء مبلغین اللہ سب دیا محنتاں قبول فرمائے. یقیناً اس وقت اس امت نو اتحاد اور اتفاق دی بہت زیادہ ضرورت ہے. موافقت اور وحدت فکری اور سادہ لفظ میں جسمانی دونوں لحاظ نال چاہیے. سوچ بھی ایک دوسرے کے موافق ہوئے، کردار اور کم یہ بھی ایک دوسرے کے موافق ہوئے، انہوں کی اتفاق. سوچ الگ ہوئے، ہاتھ کما میں شریک بھی ہو گئے، وہ اتحاد نہیں ہوگا، وہ مجبوری ہے. بڑی ضرورت ہے اس قوم نو، اس امت نو کہ اس کے اندر وحدت یکجہتی اتفاق پیدا ہو گئے. عام طور پہ داعین حضرات دعوت بھی دیں کہ بھائی اتفاق اتحاد امت بڑی اچھی دعوت ہے، کیونکہ وقت دی بلکہ ہر وقت دی اس امت واسطے یہ ضرورت رہی ہے. کیونکہ اگر آپس میں پھٹ جائے تو پھر تو اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑی ہوا روح ختم ہو جانا، فتفشلوا فتذهب ريحكم. اج میرا خیال ہے اس وقت اس امت تے جڑا دور ہے مسلمانوں کا روح یقیناً ختم ہو چکا ہے، ہوا اکھڑ چکی ہے. اتفاق اتحاد ہونا چاہیے. یہ بندہ ہر بندہ یہ گل ضرور کرتا ہے کہ اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، لیکن قوم کو یہ نہیں دسے گا کہ اتفاق اور اتحاد کہڑے نقطے پہ ہونا چاہیے. آخر دو لڑکے ہونے یا چار مختلف ہونے انہوں کا کسی ایک نقطے پہ اتفاق ہونا ہوتا ہے، کسی ایک سالے سے نہیں انہوں کا جھگڑا مٹانا ہونا. ہوں مسئلہ میں آخا کہ جی میرا جڑا بزرگ ہے یا میرے جڑے اکابر ہیں یا میرا فلاں جڑا پیر صاحب ہے، میں تو اس کے کولو گل پوچھنی جی میں انہیں آخنا میں اپنے کرنا جڑا میرا مدے مقابل ہے وہ آنکھیں پہ گل ہے تیرے اکابر ہے، اکابر ساڈے بھی ہے، بزرگ ساڈے بھی ہے. میں تو اپنے بزرگوں کی مننی، اپنے استاد کی مننی، اپنے مرشد کی مننی. ان اتفاق ہو سی یا ان کرو یا ان کرو. اچھا منہ نہ بولنا تو ویسے ہی زیادہ سوال فلا صدق ولا صدق، منہ نہ تصدیق کرنا تو زیادہ بہتر ہے. ان اتفاق نہیں ہوگا. ہاں البتہ کوئی ایسی شخصیت
یعنی غیر متنازع ہوگا جس اتنے سب کا اعتماد ہوئے کہ یہ غلط گل نہیں کرنی، اس پہ کوئی فیصلہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی امکان تو ہے کہ فیصلے میں غلطی ہو جائے، آمدن نہیں خطا امکان ہے، انسان ہے، امکان تو ہے۔ اچھا بلکہ اگر فیصلہ کرا لیا جائے کہ ہو جی ذات کو لو جیڑی نہ بھولے نہ چکے نہ کہے دی رعایت کرے نہ کہے کہ ظلم کرے، وہ سب سے بہتر نہیں، اس کے بارے ہر ایک کا یہ یقین ہے، گمان تو میں نہیں آتا، یقین ہے ہر ایک کا کہ اے ذات عادلانہ فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، جھگڑا مک گیا۔ لیکن اس ذات کو فیصلہ کرائے تو ہی مکنا نا، ہر بندہ یہ گل ضرور کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مجھے چھوڑ دے صاحب کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ جڑا بندہ انگلش کرے تو آتا ہے کہ میں بھی موٹی موٹی رکھی ہو جاؤں، وہ انجینئر پیجے سمجھو کہ خیال کی نہیں ہو بے تو آتے بیٹا سوچے دا کوئی اور بیٹا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی نال کٹھے ہو کے، یا تسا آپ کٹھے ہو، یعنی وَاعْتَصِمُوا کی ضمیر دا حال ہے جمیعا، یہ بحبل اللہ کا ہے کہ ساری رسی نو قابو ہو جاؤ یا سارے اس رسی نو قابو ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بڑھو۔ آیت پڑھ کے لوگ اتفاق کی دعوت سے بھیج جڑی گل کھلی بحبل اللہ، اس در لوگوں کی توجہ نہیں آن دیتے، بس دیکھو جی قرآن آخر اتفاق کرو، اتفاق کرو، بھائی قرآن آخیا اتفاق کرو اتحاد کرو، ایک گل تو تینوں نظر آ گئی ہے، قرآن یہی تو آخیا نا کہ اتفاق کرو حبل اللہ دے اوپر، اللہ دی رسی دے اوپر اتفاق کر، اللہ دی رسی کیڑی ہے کہ القرآن حبل ممدود من اللہ، اللہ دی رسی دا قرآن ہے، حساب چھوڑتا بیٹھا، اللہ دی رسی دا قرآن ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس رسی کا ایک سرا اللہ دے اپنے ہاتھ میں، دوسرا سرا اس نے تواڈے تک پہنچایا ہے، جڑا بندہ نو قابو ہو گیا وہ بچ گیا، نجات پا گیا، ہر رولے رکھڑ کو بچ گیا، جس نے مٹھ ڈلی کی تھی یا رسی اکائی چھوڑ دی تھی وہ بڑھ گیا، مر گیا۔ فرمایا کہ تو ہی کر لے کہ کتاب اللہ کو فیصلہ کیوں کروانا ہے، یہ تو اتفاق کیوں کرنا ہے، اس وجہ تو کہ اس دے اندر اپنے اندر کوئی اختلاف ہو، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کیونکہ یہ اس منوں آئی ہے جیڑی ذات آپ اختلاف کو لپا کے میری وحدت توحید یہ ہے نا، اللہ یا الہ دا تعدد تو نہیں نا، اللہ سارا ہی وحدت ہے، کوئی اختلاف ہے نہیں، کوئی شاخ ہے نہیں، یہ چھوٹا تے بڑا مشکل کشا تے دیاں لاتے پتراں لاتے طویلاں لاتے جناں لاتے، ویسے طویل شویل لے رکھے کرو شکر تو بھوکے مر ویسے اللہ اکبر۔ فرمایا پچھا بھی جڑا سلسلہ سا جاری رکھے ہے، اختلاف اللہ دیا کتاباں نہیں پیدا کر دیا، لوگ اللہ دی کتاباں نال اختلاف پیدا کر دیا۔ کان الناس امة واحدة، ایک کے لین تے لگے ہوئے سارے، ہر بلا رگڑی آئے، جیڑی شہدتی کوئی اہم کوئی بڑا چھاڑ نظر آیا انہوں سجدہ چکیتا، اچھا پہاڑ نظر آیا انہوں سجدہ چکیتا، کوئی بندہ روک دا والا نظر آیا انہوں سجدہ چکیتا، اگ نو سجدہ چکیتا،
چند ستارے امت واحد فبعث اللہ النبیین بس اللہ نے نبیوں کو بھیجا انہاں دی صفت کیا ہے مبشرین و منذرین منن والے نو خوشخبری دین دے تے ڈراون والے بھی نہ تے نال انتظام کے کتاب انزل معهم الکتاب بالحق نے سبحان اللہ جے سور لگے اس لے انزل معهم الکتاب بالحق صرف اس کتاب میں چھاپ نہیں اللہ کی ہر کتاب حق والی لوگاں مولویاں میں تبدیلیاں کیتیاں اللہ نے حق نال بھر کے نازل کیتی کیوں کہ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ تاکہ اس کتاب دے ذریعے فیصلہ کیتا جائے لوگاں دے اختلافات دا یہ فیصلہ کہندا بھئی لوگاں دے اختلافات دا فیصلہ کیڑی کتاب نال قرآن نال نہیں یہ تو ہونے نا میں اگلے دی گل پہ کرنا ساری امتیں تو قرآن نہیں نہ آیا اللہ دی کتاب ہن اس وقت اللہ دی کتاب کیڑی کتاب دا دور ہے اور قیامت تک ہی ہو جانا مطلب یہ جڑا دعویٰ ہے کہ کتاب اللہ کو فیصلہ کرواؤ اے آج دا دعویٰ نہیں یہ شروع دا دعویٰ جگہ دے اللہ نے نبیاں اور رسولہ نو بھیجن دا سلسلہ شروع فرمایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی اس کی غرض و حایت ایہا کہ لیحکم بین الناس فی مختلف وقت کمالے ومختلفی الا الذین اوتوا سب تو زیادہ اللہ کی کتاب نال اختلاف کرنے والے مولوی آج جی تو سب ایک لو مولوی سارے مارون جی آج پاکستان دے اللہ دی قسم فرقہ ہی کوئی نہ سارا گم دنا بنا ہے ایک بندہ روکڑ والا ہے تے 10 بندے آکھڑ والے نہیں یہ کام ٹھیک ہے دبی رہا عوام کو کیا پتا عوام کو تو اپنے مقتداواں تے پیشواواں دے منہ تے ویکھن والے جتنے اس وقت فرقے موجود ہیں سب دے بانی ملا ہیں اللہ دی کتاب فرقے نہیں بناتے دعویٰ سارے دے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں سچا اور میں سچا اور میں سچا تے جھوٹا کہو یہ فیصلے تساں اپنے نفس نال کرنے اپنے تھڑیاں نال کرنے اپنے فرقے دے بانی کسے ملا دے فیصلے نال کرنے پھر اللہ دی کتاب نو ٹھپ کے رکھ دیو یہ دی تلاوت ہی منافقانہ طور تے نہ کیتی یہ منافقہ طور دو بلا بات ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم وہ تلاوت کا کوئی نہ کر دے تلاوت کا کر دیا یتلون الکتاب لیکن اللہ تعالیٰ کن پیچھے چھٹ دیتی ہے مطلب جدا ایمان تے عمل تے عقیدہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں بڑھانا پھر منافقانہ طور پہ بھی تلاوت کرنا تو کیا مطلب کن دھوکہ دے اللہ ایماندار نہیں وما یخدعون الا انفسهم یہ بندہ اپنے آپ کو دھوکے دے اندر پا رہا ہے جی کتاب اللہ پڑھ رہے ہیں جی میں اتنے سپارے پڑھے تو بندے دے پوترا اس کے سپارے کے مطابق ایمان عقیدہ ہی رکھے کہ نہیں جس بندے نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کریندا رہ گیا تے دعویٰ کیتی رکھے مگر ایمان عقیدہ تے عمل تے اپنے جھگڑے دا فیصلہ انه لقول فاصل وما هو بالعدل یہ کوئی کھیل تماشا نہیں یہ سب آسمانوں تو اتو نازل ہوئی ہوئی کتاب ہے اس عرش او عرش والا انہوں جان دے عرش والے کون ہے اجڑ کی نام شک ہے صحیح میرے خیال عرش والا کون ہے اللہ اکبر یہ اس کی کتاب ہی تواڈے فیصلے نے نہ کرنے تو جی جمع تے رکھو کتاب ہی نے اس تو بعد نہ کوئی کتاب آمنی نے تے نہ کوئی رسول آمنا ہے
مومن بننا ہے تو اسے نال بنو، جے منافق بننا ہے تو اسے نو چھوڑ کے بنو۔ اور کتاب قائم مطلب ہے اور کتاب کی انتظار دے اندر اس کتاب نال سوتیلے پن نال رویہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ پہلے انبیاء کرام نے بھی کوشش کیا کی تھی کہ امت کٹھی ہو جائے اس اللہ دے سنے اور پیغام دے ہوتے۔ اچھا یہ میرے دسو، جیڑا اللہ دے ساتھ تے اللہ دی آواز تے آ جائے اس فرقہ بنایا، یا جیڑا اس آواز دی مخالفت کرے اس فرقہ بنایا؟ صاف ہے۔ جماعت کیڑی ہے دا نام؟ جماعت ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، جماعت دو بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ جماعت دا یہ نہیں مطلب کہ لکھاں دی تعداد ہو۔ جماعت وہ ہوئے جس نے قرآن دے مطابق سیرت بنائی، فرقہ وہ ہوئے جس نے قرآن تو ہٹ کے اپنا کوئی مذہب یا کوئی علت کر دی۔ قرآن اللہ دی کتاب کو فیصلے کراون والے نو فرقہ نہیں کیا۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں؟ آنے پئی۔ میں ادھر بغیر سورہ دی تقریر دی پریکٹس کرتا رہا، جو گلاں اتنا ہی سمجھیاں کرو، انتظار بیٹھے رہتے بکڑے سن لو۔ گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں آتی پئی؟ سبحان اللہ، سری نہ کر بولو۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ کا بیان فرماؤ کا سناؤ اس کلام نو، اس پیغام نو، اس سنے نو، اس علم نو، اس تعلیم نو جڑی ماں انزل الیک من ربک، جڑی تجھے اتاری گئی ہے یا اتاری جا رہی ہے یا اتاری جانی ہے تواڈے رب والوں۔ اے میرے پاک پیغمبر، یہ کتاب ہے جس نے ان لوگوں کے اندر نکاح صاف تے پاک کر دینے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تساں اے قرآن سناون والا کم نہ کیتا، اگر اسے قرآن علی تبلیغ نہ فرمائی والتا اللہ دا پیغام تے سنیا، تساں اللہ دی مخلوق توڑی کوئی نہ پہنچایا۔ اساں اے جڑا سنیا بھیجیا ہے، جڑا پیغام بھیجیا ہے، جڑا اعلان بھیجیا ہے، جڑا بیان بھیجیا ہے، جڑا یعنی قرآن بھیجیا ہے، جڑی کتاب بھیجی ہے، جڑا خطاب بھیجیا ہے، ان لوگاں واسطے بھیجیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بیننا للناس فی الکتاب، سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس بزرگ قرآن میں میری پہلی ملاقات ہے بھائی۔ چلو خیر کیا آسانی نہیں ہو سکتی، تو عادی ہو گئے ہو نا۔ بیننا للناس فی الکتاب، اے میرے پاک پیغمبر جی، یہ اصل کتاب نازل فرمائی ہے، لوگوں کے فائدے واسطے نازل فرمائی ہے، اے کوئی لگا کے رکھن واسطے نازل نہیں فرمائی، بلکہ اصل اے اصول کے قانون نازل کیتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اے میرے پاک پیغمبر جی، او بندے
عقیدے دیا گلاں ساریاں کو کمال دے اندر نازل فرمائیاں من بعد ما محتاج ہیں مگر عقیدے والیاں جتنیاں آیات ہیں وہ بالکل واضح نہیں. یا وجہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسب کتاب اللہ. او عقیدے والی آیات بارے فرمایا کیونکہ اللہ نے پاک پیغمبر دا سوال ہے میں لایا کوئی کاغذ میں تانوں جی شہر لکھ دیواں جی وجہ تو گمراہی تو بچ جاؤ. گمراہی تے ہدایت دا تعلق عقیدے دے نال ہوندا ہے کہ عقیدے والی آیات کتاب اللہ دے اندر بالکل بینات واضحات موجود ہیں. تا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ. جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے اللہ نے پاک پیغمبر جی اس بارے دے اندر سن اللہ دی کتاب کافی. تو جھگڑا ہوا تو سب مٹ سکتا یہ تو وہ جڑا آسے پاسے بھجے وہ رولا کرتے جن دے واسطے یہ کافی اس رو کوئی رولا یہ ہے کہ نہیں. اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اللہ سمجھائیاں کہ سنائیاں جڑی کلام میں تنوں سنا رہا اے میں اپنے والوں نہیں پیا تیار کرے گا ورنہ اج توڑی یعنی 40 سال توڑی میں چپ کر کے نہ رہا. میں پہلے بھی گائی نہ کری گل کا چھڑی رکھا توڑے نال میرا چپ کر کے رہنا ولی یکدم فسیو ولی کلام نال تبلیغ کرنا اس گل کی دلیل ہے جو جے توڑی اس نہیں بلوایا میں بولیا کوئی نہیں تے جے ہن اس بلوایا ہے تے میں چپ رہنا کوئی نہیں میں لکاونا کوئی نہیں میں چھپاونا کوئی نہیں. اس معاملے دے اندر نہ اپنے دی رعایت نہ پرائے دی رعایت کوئی چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے مولوی ہوئے یا میاں عالم ہوئے فاضل ہوئے یا ان پڑھ یا جاہل ہوئے کوئی خطیب ہوئے یا عربی ہوئے لغوی ہوئے لفظی ہوئے مانوی ہوئے مجازی ہوئے حقیقی ہوئے یا اصطلاحی ہوئے کوئی خطیب ادیب رکیب نصیب جدید حسین و جمیل جی ہو جی ابھی ہوئے کوئی شہری ہوئے میاں دیاتی ہوئے حضری ہوئے بدوی ہوئے لفظی ہوئے جی ہو جی کلامی ہوئے پیا میں تو سارے آگے رسول بن کے آیا اللہ بھی آگے کولیا ایو الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں سارے رسول بن کے آیا کوئی چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے اور میرا دور آ گیا رسالت دا اللہ کی کتاب بھی میرے اوتے نازل ہو رہی ہے لہذا ہن او ایماندار بن سکتا ہے جڑا آوے تے میری اتباع کرے میرے اوتے نازل ہونے والی کلام دی تصدیق کرے مگر وہ تصدیق کرن دے بارے کیا دیان قالوا اساطیر الاولین اکتتبا فہی تملا علیہ بکرتا واصیلا. وعدیاں کہ اللہ دی کتاب کوئی نہیں یہ پہلیاں کہانیاں تے کسے دیاں گلاں یہ فلانا قصہ آ رہے ہیں نوح دا قصہ آ رہے ہیں آدم دا آ رہے ہیں یہ تے پہلیاں کہانیاں نے کوئی ہدایت دی کلام یا کتاب تے کوئی نہیں آتا کہ انہاں کسے دے اندر بھی اللہ نے ہدایت کا سمندر رکھے
ذکر بالقرآن من یخاف وعید سبحان اللہ تسائیو قرآن سنائی آنے اسے قرآن نال نصیحت کرے دے آنے رہ گئے جواب تو سوال تے اعتراضہ کا ازالہ کرنا اے سارے ذمہ ہے انہا جاہلوں کو پتہ کوئی نہیں جیڑی توڑے وہی بیان دیئے جڑے انداز دے نال ہی ہو جائے انداز دے نال دے ایسا پہلے بھی نازل کرے دے رہ گیا ہے اے انہا اہل کتاب نو بھی چنگی طرح پتہ فصال الذین یقرؤون الکتاب مگر وہ تو کتاب والے آپ جدو کے ایمان ہوئے ہویان وہ خدا کلام دی تصدیق کرے دے آن جدو کہے علاقے دا ملہ پھٹ جائے سارا تھٹا بھی گڑویں گا ہے جڑے اہل کتاب دے ملوانے اللہ دی اس کتاب دی مخالفت دے اندر ڈٹ گئے اس میں سے انہوں نے بھی آکھنے شروع کر دیتا آخری رسول آورتا ہے مگر اے او نہیں او رے یہ چلاکی مولوی آلی یہ عام مطلب نہیں سمجھ آتا بھئی آمنت ہے اسا کا منکر ہے آمنت ہے اسا آخری رسول تا انہوں نے اللہ کر کے اللہ کو فتح کا بھی یستفتحون علی الذین کفروا اسا تا جیسے کافرہ دے مقابلے کر دیا سے اسا آدھیا سے اللہ سید تیرے رسول جیڑے آخری آمن ہے اسا اس کا ایمان پہلے سچے لائے اسا ہیں اس ایمان دا وسیلہ اسا کو کافرہ تے فتح دے آسان ہے پر اے او نہیں اے او اللہ اکبر اللہ کے فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اللہ فرماتا ہے کوئی آج بھی گل سونے اسا پہلے بھی بیان نازل کرے دے رہے ہیں اسا نوح علیہ السلام کے بھی وہی کی بھی والنبیین من بعدہ انہاں کو بعد آنے والے تے بھی بیان نازل کی دیاں کہ نال ما اوحینا اس نبی دا خاص طور سے ذکر پہ کرے دیا ہے جس نے مدینے والے بھی منن والے نے مکے والے بھی منن والے نے او بھی آدر سادہ ہے اے بھی آدر سادہ ہے اسا او دا خاص طور سے نام پہلے نہیں آئے وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ یہ سارے نصار جہاں نا یہ ملہ بھی آتے ہیں نصار ابراہیم ہی آئے تو سنتا مقالہ ملی کھلے ہو یہودی عیسائی بڑے کھلے ہو اللہ تا ماں کانا ابراہیم یہودی ہے ولا نصرہ نہیں ہے اچھا باقی رہ گئے مکے آلے اللہ دا نام ولیکن کانا حنیفا مسلما تے دوئے مقام پر فرمایا وما کانا من المشرک مشرک بھی نہیں لیکن منے دے یہ منے دے ہیں مکے والے ابراہیم علیہ السلام لیکن ابراہیم دا عقیدہ دینوں دا روتا نہیں منے دے ہیں سادہ ابراہیم اسا ابراہیم نہیں او بھی منے دے پار آلے مولوی سادہ ابراہیم لیکن انہاں دا عقیدہ نہیں بے منے دے یہ انہیں کریتا ہے نا بزرگاں نال انہیں تو کریتا پڑھے کیا یہ سادہ ہے یہ سادہ ہے یہ سادہ ہے دوئے کہہ دو تو حصہ ہی کوئی نہیں
بادشاہ کو اٹھے اساں جو بنیا ہے تہاڈا کیویں ہو گیا تہاڈا تو حصہ ہی کوئی نہیں عالم الغیب قسم دینے ہیں تہاڈا کیویں ہو گیا حاضر ناظر یہ پوچھے نبی کو کوئی نبی دا عقیدہ کہ نبی دا او عقیدہ جڑا قرآن نے دسیا اللہ مردے بسوں کے مردے دسوں کے اللہ ساڈی جیندے نہیں سن دے لوگ ادھر کوئی سن دے جیندے نہیں سنتے اللہ جانتا اللہ دی قسم جیندے نہیں سنتے باغ افعال جڑے ستے پے ہوئے ستے پے ہوئے نہیں سنتے جیندے ہوندے نہیں سنتے ڈورا ہوئے ستا ہی نہ ہوئے تر اکھے چ اکھ کھپ تے بیٹھا ہوئے ویکھا بیٹھا ہوئے تساں انہوں سارا سپارہ جو سنائے وقت میں کاش سنی کوئی نہیں حالانکہ ستا بھی کوئی یہ جیندہ یہ جاگدہ یہ سکتے دی گل ہی نہیں جیندہ یہ جاگدہ یہ نہیں سنتا جیندہ یہ سکتا یہ نہیں سنتا جیندہ یہ بیہوش نہیں سنتا جیندہ یہ تے قومیں دے چلے آ گیا ہے نہیں سنتا بغیر دل دھڑکتا پیا نبض بھی دھڑکتی پئی ساہ بھی آندا ویندا پیا مگر سنتا کوئی نہیں جس لے ساہ نکل ویندا ہے نہ نبض ہلے نہ دل ہلے نہ ساہ آوے نہ پاسا پردے اس لے صرف اے نہیں بھی قبر دے اتوں آئے ہوئے سنتا ہے بلکہ گھر دیاں خبراں دسیندا ہے بھئی ادھا ہوا پیچھا رکھ آیا تے ادھا ہی چلا ہے اس لے قرآن کو لوگ ایساری گلا پوچھ کے بیٹھا بیٹھا پہلے بیٹھا بیٹھا لگا بیٹھا دیہڑے کون سارے ہو گئے اللہ اکبر تھوڑی سی آواز کری اور گول بن جائے تو ٹھیک ہے کہ نہیں تو گزارے تو ہوتے پہ رات ہی ہو گیا سبحان اللہ ہاں جی یہ فرمایا میرے پاک پیغمبر رب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماؤ تبلیغ فرماؤ تبلیغ فرماؤ کوئی اعتراض کرے والی تبلیغ فرماؤ کوئی مننے تے باویں نہ مننے رہ گئیاں گلاں واسبر علی ما یقولون اے جڑیاں گلاں پہ کریندے ہیں انہاں دے اوتے صبر دے نال گزارا کیتی آنا چلتے آنا ساری گلاں برداشت کر لینیاں مگر میرا قرآن بیان ضرور کیتی رکھنا ہے یہ بیان کرن دے اندر کوئی بیان نہیں آنا کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے کوئی دیر نہیں آنی چاہیے جویں نازل کرائیں تے جڑے ویلے آدر دلائیں اس ویلے بیان کریں دے آؤ یہ وکری گل ہے میرے پاک پیغمبر جڑے ویلے والا قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون پریشانی تے ضرور آویندی ہے جڑے ویلے انہاں دے وچوں کوئی نہ کہے کہ کلام اللہ نہیں بلکہ یہ تے شاعری ہے کوئی نہ کہے کہ شاعری تے جادوگری ہے کوئی نہ کہے اے تے آپے مفتریات ہیں آپو گھڑی ہوئی ہیں گلاں ساری ہیں کوئی نہ کہے اساطیر الاولین یہ گلاں جڑے ویلے سن دے ہو اس ویلے پریشانیاں تے ضرور آندیاں میرے پاک پیغمبر جی مگر سو پیانے آئے انہاں دے نال جڑے ویلے تبلیغ دا سلسلہ شروع ہوتا ہے جنہاں نے جان بوجھ کے اپنے اوتے ٹھپا لایا ہوتا ہے جو سانو ساڈے بزرگ کافی ہیں ساڈے اکابرین تے پچھلے پیو دادے والا مذہب سانو کافی ہے اساں وی انہاں دے نال ایک اور معاملہ رکھ دے ہونے آئے بينك وبين الذين لا
اساں کے کرنے آئے جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ جڑے بندے ساری جزا سزا انعام عذاب دی کوئی توقع تے امید عقیدہ کوئی نہیں رکھدے آخرت دی حویلی دے اوتے انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں آندا او آتے نہیں یہ دنیا دے حلوے بانڈے یہ دنیا دیاں فیساں یہ دنیا دیاں دکانداریاں انہاں نوں دنیا چاہیے آخرت نال انہاں دا وقار کوئی نہیں جڑے ویلے ایڈے بے ہوش تے حریص تے ضدی لوکاں دے سامنے جڑے ویلے تساں قرآن پڑھدے ہو انہیں سمجھیا کرو جو اساں تواڈے تے انہاں دے درمیان نہ نظر آون والا ایک پردہ لٹکا دے آئے یہ تو قصور نہیں اگر قلوبنا غلف ساڑھے دل محفوظ کی غلاف ہے اللہ کا لعنہ اللہ بکفر ہے یہ دل محفوظ نہیں ملعون ہے اللہ کی نہ دیکھو نا برتن کائی شیطان جن برتن دا منہ کھل وہ اگر ساڑھے دل تسیل بند جو گند وچے ہن کھلسی اندر اللہ گند نکل سی تے بہرہ دی رحمت آوری سی بندہ سارا قرآن چھوڑ گئے اس نیت نال بیٹھا رہے کہ میں تے چس چاون آیا کہ اے دیکھنا میں مولوی پھٹیاں بھی میں بندے نے دوے دی تے بندے کی میں کھپے تے تاچے تے مچھ کی میں پہنے میں تے شعر و شاعری تے ٹارا تے لاہرا تے باہر سنن آیا ویسے میاں سنو سب چیز کرو اپنے من کی لاکھ لعنت تیرے دل دے اوپر اس دل اوپر اللہ نے لعنت کی دی ہوئی من لعنہ اللہ بکفر ہے اللہ فرماندا ہے دل دا او ٹھیک ہے جیڑا ساڈی قرآن علی رحمت دے بوا کھول کے کھلو سبحان اللہ بوا کھولنا چاہیے کہ نہیں کھولنا چاہیے وہ بس یہ اعتماد رکھنا چاہیے یہ کھولیا کھلے ہوئے ہے یہ کھلا اپنا پتہ ہی کوئی نہیں دل دا دروازہ کھولی بیٹھے کھولی بیٹھے جڑے کھولی بیٹھے ہاتھ کھڑا تھا ماشاءاللہ آج تو سچی بات ہے یہ تمہارا کہاں جی نہیں کھولے ہوئے ہاتھ کھڑا تو باتیں سارے کھڑا تو بچا لے گا غلطی کو اس سے دل کھول کے اللہ اکبر اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایو جائے جڑے نام مراد دے قدرے ہوندن تے جڑے سجدی ہوندن جڑے جان بوجھ کے اپنے دلاں نوں ولیٹ کے بیان دے جنہاں دے میاں گن تے سن دے پے ہوندن مگر دل انہاں دے موئے ہوندے کنا نال سن دے دل دے نال پوندے کوئی نہیں کنا نال تے سن دے دل مگر دل دے اندر بہائندے کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے کہ ساڈے عذاب دی نشانی ہے ساڈی ناراضگی دی علامت ہے یا زبردستی یہ ساری رحمت دی معمولی کوئی نہیں ایک لینا بھی نہ چاہتا ہے اصل دنگے انہوں پلٹی رکھی ہوتی چھولی دے اندر ایڈی بے قدری رحمت کوئی نہیں آپ کے کوئی رحمت کر کے بیٹھا ہوئے وہ اللہ ساری رحمت نے کدے مایوس سے خالی نہیں منجر دیتا کہ جڑا چھولی میں اپنے دل لالا دروازہ بھی نہ کھولے وہ دا دل سائیں سیل بند کی رکھنے آئے وہ فی آزانے وقرا جو دے کنہ دے اندر بھی یہ لیا پاک رکھنے آئے وہ آواز تو سنیتی پئی ہوتی ہے مگر دماغ دے اندر وہ گل سمجھ نہیں آنی پئی ہوتی اور یہ منہ دے بیٹھا ہوتا ہے جنہیں کوئی بھی کارا بندہ آیا بیٹھا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے نحنو اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک اذ هم نجوا اذ یقول الذین جڑے ویلے میرا پاک پیغمبر جڑے سانو چنگی طرح پتہ ہے جڑے ویلے تساں قرآن پڑھدے ہو تے کان لائی بیٹھے ہوندے ہیں سانو
پھریا ہے تے کوئی چونا چل گیا ہے تو اپنے بزرگوں کے خلاف گلاں کریندا ہے تو اپنے پچھلے مذہب دیاں تردیداں کریندا ہے نبیاں جے ٹھیک ٹھاک ہویا سمجھ بھی نہ ہویا ایہو جیاں گلاں نہ کریا پہلے آدھے مر ویسوں تے ہڈیاں ہو سو تے ول زندہ ہونا قیامت والے دے پہلے کئی گل کریندا جڑی عقل وچ بھی نہیں آندی پہلے کئی گل کریندا ہے اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر گھبرانا نہیں اور انظر کیف ضربوا لك الامثال سبھی کے دیکھنا ہے تو سبھی سنتے رہو جو کی ہو جیاں گلاں پہ کرندے کی ہو جائے تواڈے نام پہ کرندے کی ہو جیاں تواڈیاں صفتاں پہ بیان کرندے اے گمراہ ہو گئے حق دا انکار کر کے قرآن دا انکار کر کے محمد دی صداقت دا انکار کر کے گمراہ ہو گئے جڑے اس حد تک بے ایمان ہو ونجن جو ایک دین دائی دی دعوت نہ قبول کرنا دعائے دائی نوی مجنون تے مفتونہ پھر لگانا جڑے اس حد تک بے ایمان ہو ونجن اللہ فرماتا فلا یستطیعون سبیلا کی ہو جائے گا نو سیدھا راہ نظر آندا کوئی کوئی گل ہی نہیں مننی بس کیچڑی نال چھالن لگ گیا یہ مجنون ہے یہ مفتون ہو گیا مسبوقاً اے مخدوماً مصروفاً عن الحق حق کو پھر گیا اچھا تے حق تواڈے کول ہے جیڑا اللہ دی کلام کھلا پڑھدا ہے اودے کول حق کوئی نہیں ایندے کول حق اللہ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے گئے ہیں طائف دے میدان دے اندر طائف دی بستی دے اندر اس ویلے او چنگی بستی سمجھی گئی آئی مکہ تے طائف بس یہ دو انہاں نوں آتے ہیں قریتین یہ بھائی بڑے شہر ہے بھائی انہاں دے وچوں کوئی رسول آویا مطلب کہ انہاں چوتھیاں وچوں کوئی آویا ایک غریب جیا اعتراض کرا اللہ کے رسول فرمایا چلو مکے والے نے کوئی گل کیتی سی طائف والے نے کوئی گل سمجھا جی اس بستی کی رہنا چاہیے سبحان اللہ دی کتاب دا پیغام لے کے اللہ دے پاک پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تشریف لے گئے انہاں نوں ایو اعلان کرے دے رہے قولوا لا الہ الا اللہ او طائف والے میں کوئی کس گل کا مطالبہ نہیں کر رہا میں سرکاریاں کا طالب نہیں میں میاں کسی نال دولت کا طالب نہیں میرا تواڈے نال اور کوئی رولا تے جھگڑا کوئی نہیں میں یہ گل کرنا قولوا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ قولوا لا الہ الا اللہ یہ جملہ بولنا بڑا اوکھا ہون سوکھا وہ عربی آن نا انہوں نے پتا لا الہ یہ جڑی ساری الہ دی جنس دی نبی پیا کرے گا نا یہ تو پیچھا نہ چھوٹا نہ بڑا استا جیسے اللہ شریکن تملے کو وما والا کوئی گیا اور تو ہے ہی کوئی نہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ستے بیٹھے لیکن میں کچھ اور بولوں گی قوم کے لیڈر جاگتے رہے تو قوم جاگتی رہے یہ ہے کہ نہیں کیونکہ تہاڈا مریدے ہے نا انہاں دا مریدے اللہ اکبر اللہ کرے ساری قوم دا موہی کے پاس ہو جائے آئی قولوا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ويقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا ناصر إلا الله لا نصير إلا الله لا غفور إلا الله لا قدير إلا الله لا
یا گل آخر تہاڈا کم ہے تے تفلحون میں تانوں ضمانت پیا دینا لا الہ الا اللہ دا اقرار تساں کر لو تے ایتھے تے اگاں دوواں جہاناں دے اندر کامیاب ہو جاؤ رولا تے ہی کوئی نہیں خدا کیا کوئی نہیں سارا رولا تے الہ الہ دے وچ ہے کوئی ایک گھر کو بچائے ہاں تو چلو بڑی کھانے اجعل الالہۃ الہا واحدا کہ جو ڈیر سارے ساڈے گھر میں کرے پئے تے ساڈی ہر چھے تے ہر پرے دے اندر ساڈا ایک نہ ایک معبود ہے یہ سارے نو اکٹھا کر کے ہکو چ بنایا بھئی چلو ایک نے اسیں مننے آ اس نو اسیں مننے آ اللہ نو اساں مننے آ پر اساں کے آنے ہیں پر اللہ جڑے اپنے رب دے اوپر جو بنائے ہوئے الا شریکن تملکہ وما ملک جڑے جنہاں دی لیکھاں وچ دیکھا ٹھکی ہوئی تے اللہ آپ انہاں نوں اختیارات دتے ہوئے جڑے بگڑیاں بناون والے تے ڈبدے بیڑے نوں تھکے مارن والے تے جڑا پا دو نہ دے 12 سال بیڑے نوں موڑن والے او کتھے گئے اللہ دے نبی فرمایا ہاں نہیں کوئی نہ نوینا کتے ہے تو تساں آپ کھڑے ہوئے آ کائنات دے اندر میں یہ نہیں پیا تھا میں ایک الہ ہے تو چھوٹے میں کہنا کائنات جور کہیں الہ دا وجود ہی کوئی نہیں سبحان اللہ میں یہ گل کیا کریں بھائی وجود ہی کوئی نہیں اچھا جی وجود ہی کوئی نہیں یہ تو مطلب بڑا سا کوڑے بالکل کوڑے ساڑھے پیو دادے کوڑے بالکل دجال تے کوڑے ایڈی صاف گل کو کرے تھا ابراہیم علیہ السلام نو انہیں آکھیا کہ جناب سان یہ تو پتہ کوئی نہیں بھائی سن تو کوئی نہیں سن دے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون پیو دادے نو ڈٹھا سے کیجے کرے دے اساں کیجے کرے تے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم ریت رہی نہیں رہی تساں بھی پکی گل نے لقد کنتم انتم وآباؤکم لفی ضلال مبین کی ہو جائے وقت تساں کچھ ہوئے گمراہ تو آدھے آبا و اجداد بھی جی کسے عقیدے دے اندر ہوئے گمراہ سماتا ہے نا چستا ہے نا غلطی غلطی چھوٹا کرے تو باویں بڑا کرے غلطی تو غلطی ہوتی ہے نا جرم تو جرم ہی ہوتا ہے نا گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے نا بس ایک طریقہ ہوتا میں اپنے کچھ چھپائی رکھے تو دونے نو بڑی رکھے نہیں جڑی غلطی اپنے وچ ہوئے وہ اتنا دسنی چاہیے کہ نہیں کیوں صوفی صاحب دسنی چاہیے چھوٹیاں بڑیاں ہوندیاں رہے جن دسنی تو چاہیے کہ نہیں دسنی چاہیے سبحان اللہ آجی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے انہاں کا سارا رولا بھائی سے جملے توحید والے دے اندر ہے اساں گل نہیں مننی بلکہ دیتا ہر ایک سردار دا دروازہ کھٹکھٹا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعوت دیتی ہے کہ انہوں دسیا ہے مگر دعوت سنن کے نال کو نخرے کریں گے ابو فقدیاں بڑا لیں گے ابو طرز پہ توحید کا رویہ اختیار کر لیا ہے اللہ خیر اپنے نوجوانوں نے آرڈر دیتا ہے کہ انہوں یہ کرو پتھر مارو جیڑی جیڑی گلی دے اندر جاوے نہ دعوت دین واسطے انہوں لہو لوان کر دیا ہے کہ کاری امیر صاحب اور انہوں ہلائی رکھیا ہے اللہ فرما جڑے ویلے اے معاملہ ہے سبحان اللہ حلوہ باؤ کھاندے پر تو نیدر کو ماتے سبحان اللہ ہاں جی بھائی گل سنو میں اجا اسٹارٹ بتاؤ نا اللہ جانتا ہے مسیح سے بیٹھا میں کہ تو سب تھک گئے تو میں نے دسو نہیں تھکے نا علی قاری صاحب کا بیان کرنا موٹ تو سن جڑا کرے تو بھائی ٹائم نہ تھوڑا لایا تھکے ہو نہیں مسیح سے جا کے سیدھی سیدھی کرو نہیں تھکے ہاتھ کھڑا کرو انہاں اپنے نوجوانوں آکھے زخمی کرو پتھر مارو لوان کرو مگر پتھر چلیندے رہن تے نال آتے رہن قولوا لا الہ الا اللہ لوان ہوندے رہن مگر آتے رہن قولوا لا الہ الا اللہ کھلا نالوں بھی نازک تے معطر بدن اللہ نے بنایا ہے وہ بھی انجے دے پسینے کی خوشبوؤں بھی دور
کوئی مسئلہ ٹینشن ہے نہیں یہ تک کرو نہیں اچھا کی آیا جڑے میں اس وجہ تو آیا اے جڑا ملک الجبال پہاڑاں دے اوتے اللہ نے فرشتہ جڑا مقرر فرمایا ہوا ہے انتظار دے اندر کھڑے اگر آکر جدے ہو اس وسطی نو دو پہاڑاں دے وچالے رکھ کے پی کے رکھ دے بڑا اوکھا دیتا ہے انہاں تو لو لوہان کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے ہن کیویں مرضی ہے سونیا کیا صحیح یاری اللہ اپنے دنیا کی کبھی نہ چھوڑ دیتا ہو دنیا دے حوالے نہیں کیویں چاہتے ہو تکلیف ہوئی ہے نا پریشانی ہوئی ہے نا دکھ ہویا ہے نا تو سامنے بدلا لے لینے آئے سبحان توحید دی راہ بڑے پتھر بھی آتے ہیں توحید دی راہ بڑے زخم بھی آتے ہیں لا الہ الا اللہ انہیں نے خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا ہوتا ہے دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے تو لا الہ الا اللہ نبھاونا اوکھا ہے پڑھنا سوکھا ہے یہ تو نبھا رہے ہیں نا یہ تو نبدی نہیں پئی اوکھی نبدے تباویں سوکھی نباویں کسے کل پیدا بے شک اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیویں چاندے ہو کیویں مرضی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے انہاں نو نہیں برباد کرنا چاہیے یہ اللہ کریندا بھی ہے تاول اتنی دیر کے اندر انہاں نو ہدایت چلے سبحان اللہ سبحان پیڑ جو کرنا ہے برباد جو کرنا ہے اس وسطی نو جتنا ٹائم بربادی دے اندر لانا اس ٹائم دے اندر اس نو ایمان چلے سبحان اللہ اگر یہ تو اللہ دی مرضی ہے نا بے شک کہیں نو ملنا ہے کہیں نو نہیں کوئی کوشش تو کرے نا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں یہ پیچھا پیچھا جولیاں پہنچ کے اللہ دی رحمت ہے نہیں سکتی اچھا جی مطلب ہے تو سہنا میں نہیں چاہتے بے برباد کیتا جائے نہیں چاہتا یہ بچے ہوئے وہ جیندہ باب ہے نا وہ آپ دا خاندانی رشتہ دار آپ دے ہی کمبے دہا لیکن ہاں مشرک اس اپنے نوکر نو غلام نو انگوراں دا خوشا توڑیا تے کسے برتن وچ پلیٹ رکھ کے تے آکھیا او جڑا بندہ بیٹھا اس نو مشکل دے گا جڑی وہ لے کے آیا سبحان آپ کھاون تو پہلے پڑھیا بسم اللہ تو غلام آکھن لگے تساں جانتے ہو بسم اللہ کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اس وقت بعد تساں یونس نو جانتے ہو آپ نے فرمایا یونس میرا بھائی یونس ابن متا بستی نینوا والا ہاں میں نے اس کا مطلب ہے تو واقعی اللہ کے سچے رسول ہو ورنہ او ہزاراں لاکھاں سال پہلے تا یونس کو کون جاندا ہے کہ یہ غلط دعوے کرنے والا بندہ تو نہیں جان سکتا یہ تو نوبت پڑھ کے رب نے دسیا ہاں میرے رب نے دسیا ہے کہ بستی نینوا دے اندر ایک رسول گزرے جدا نام یونس اس اداس نے اس غلام نے اتھاں ہی کلمہ پڑھا سبحان اللہ اس کہ اللہ کا سچا رسول اسی یاد رکھنا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ دل جس نے دل کا دروازہ کھول جائے اللہ کا بس کھول صحیح تو رحمت میں بھی کر دے سبحان اللہ پتھر مارنے والے چودھری کے رشتہ دار محروم رہے تو نوکر تے غلام دین کی دولت لے کے جولیاں مار کے سبحان اللہ یہ رب دی تقسیم بے شک اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم اسا جاننے آئے جڑا کچھ سجے دے رہے انہیں کرے دے رہے انہاں نو تکلیف کیڑی شے دے نال
نال نہیں اختلاف سارے قرآن نال نہیں اج بھی بالکل وہ ماحول ہے اے میرے پاک پیغمبر الہ یہ تاکید پچھلے جملے لا الہ الا انت دی تاکید سبحان بے شک میں جڑا کہ نا لا الہ الا انت کوئی الہ نہیں او دا مطلب ہے سبحان کا تو ہر شریک کو لپا پاک بے شک انی کنت من الظالمین اگر قصور ہو جائے غلطی ہوئی میرے کو تیرے کو نہ ظلم ہویا ہے نہ تو کیتا ہے نہ تو کرنا ہے تو زیادتیاں نہیں کرتا اپنے بندے نال میری بول لے میری غلطی میں اپنے ذمہ لائی کلا تے ہن میں کہیں نو آکھا تیرے علاوہ تے ہے کوئی نہ ہور کائنات دے اندر میں تینوں ہی آکھنا ہے نا تو ہی ہے نا ہن تو ہی معاف کر مہربانی کر کیوں کر انی کنت من الظالمین تے اللہ نے وقت کیتا فنبذناه بالغرام باہر ساحل دے اوتے پہنچا دیتا مگر ایک گل کیتی ساڈے سمجھاون اللہ فرماندا ہے میں اپنے اس بندے یونس علیہ السلام نو تے باہر لے آندا تے تانوں میں سمجھاون واسطے گل پہ کرنا او تے میرا رسول ان یونس لمن المرسلین فرمایا ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون او تے میری تے میرے رسول دی گل ہوئی اس گل دے اندر تواڈے واسطے ایک عقیدے دی نصیحت دا سامان ہے اللہ فرماتا سن لو لولا
سانو پیدا ہے، یونس علیہ السلام نے نہیں آتا، انہوں نے معاف کیتا اس جملے دی وجہ تو باہر آئے اپنی قوم وچ گئے سبحان اللہ اتراندے رہے، سانو اللہ پیدا ہے۔ توجہ کریا لولا فرمایا کہ اگر میری تسبیح نہ بیان کردا میرا شریکہ کولو پاک ہونا مچھی دے پیٹ دے اندر رہندیاں ہویاں اظہار نہ کردا اللہ فرماندا لا بیسا فی بطنہ الا قیامت تک نہ مچھی زندہ رہتی ہے نہ کوئی انسان زندہ رہتا، مطلب مدت طویلہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ پیر کٹیا اسے تسبیح دی وجہ تو آخو نا لا الہ الا انت سبحانک، بولو سبحانک۔ اللہ فرمایا میرے پاک پیغمبر یہ قرآن سنا دیا جیڑا جڑدا پچھلیاں ساریاں معاف کر دیتی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔